نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا لله وانا اليه راجعون وجاء في الحديث اللهم اني احتسب لك في مصيبتي واجرني فيها وابدلني خيرا منه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و معزز علماء کرام، مہمانان اعظام اور ہمارے پیارے طلباء، مختصر سی نشست میں بڑوں کے حکم سے کچھ باتیں مذاکرے کے طور پر عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے بھائی حافظ سعد مرحوم جو اللہ کے جیوار میں پہنچ چکے ہیں، ان کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے جس کی ہمیں بھی ضرورت رہے گی، اس تعلق سے عرض کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں المیت فی القبر کالغریق المتغوص ینتظر، کہ قبر میں جو آدمی جاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے ایک ڈوبنے والا جسے کسی مدد کا انتظار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، ان کی جنازے کی نماز میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ ان کو بھی ضرورت، ہم کو بھی ضرورت، اس لیے ہمارا دینی اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم اپنے مرحوم کو اور دیگر مرحومین کو وقتاً فوقتاً بلا کسی اہتمام کے شریعت کی روشنی میں ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ اگر ہم کسی مرحوم کے لیے کچھ بھیجتے ہیں تو ایک دن ہمارا آئے گا، ہمیں بھی اسی طرح یاد کیا جائے گا۔ ہمارا یہ مرحوم تو خوش قسمت ہے کہ اس کے پیچھے علماء کی ایک لمبی قطار ہے، حفاظ کا ایک لشکر ہے اور مدارس کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جو یقیناً نیت کے ساتھ اور بلا نیت ان کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ لیکن اس موقع سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انفرادی طور پر حافظ صاحب کے لیے ایصال ثواب کریں۔ ایصال ثواب قرآن خوانی میں منحصر نہیں، جیسا کہ حضرت الاستاذ مفتی روح الامین صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت خادم القرآن مولانا غلام صاحب وستانوی علیہ الرحمہ کے انتقال کے موقع پر ہم سب کی رہبری فرمائی تھی کہ قرآن کے ذریعے بھی ایصال ثواب کرنا ہے، تسبیح کے ذریعے بھی ایصال ثواب کرنا ہے، استغفار درود کے ذریعے بھی ایصال ثواب کرنا ہے، صدقات اور خیرات کے ذریعے بھی کرنا ہے، مالی عبادتوں کے ذریعے، جانی عبادتوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، عبادت کے جتنے طریقے ہیں، نظر مان کر، روزہ رکھ کر، جس طرح بھی عبادتیں مشروع ہے ان سب سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ جب بھی ایصال ثواب کی بات آتی ہے تو ہمارا ذہن جاتا ہے قرآن خوانی کی طرف، تو ہمارے ذہن میں وسعت ہونی چاہیے کہ شریعت میں جن جن چیزوں کو ایصال ثواب کے لیے کہا گیا ہے ان ساری چیزوں کو ہمیں برتنا چاہیے۔ اس کے لیے مجلس کی بھی ضرورت نہیں، وضو کی بھی ضرورت نہیں، دن کی بھی ضرورت نہیں، جمعہ کی بھی کوئی خصوصیت نہیں، کسی بھی وقت کسی بھی لمحہ چلتے پھرتے ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس طرح کی سوچ لے کر ہمیں ایصال ثواب بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر کو غریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرماوے۔ دوسری چیز
جیسا کہ صدیق محترم مولانا مبین صاحب نے اپنے متن متین میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ حادثات کے موقع پر غم کا لاحق ہونا یہ فطری چیز ہے، اسے کسی بھی مشین سے نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت اور ایک زمانہ میرے ساتھ ایسا آیا کہ مجھے خوشی کے موقع پر خوشی محسوس نہیں ہوتی تھی اور غم کے موقع پر غم محسوس نہیں ہوتا تھا، تو میں بتکلف اس موقع پر غم ظاہر کرتا تھا اور خوشی کا اظہار کرتا تھا، لیکن اللہ سے مسلسل دعا کی تو اللہ نے میری اس کیفیت کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے خوشی کے موقع پر خوشی محسوس کروائی اور غم کے موقع پر غم کا جذبہ بھی دیا۔ تو غم کے موقع پر غم کا ہونا فطری چیز ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہے، ہم سب کی امی جان ہے اور امت کی محسنہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبتیں، جو برتاؤ اور جو اخلاص کے ساتھ دین کا تعاون کیا، اس کی نظیر نہ پہلے ملتی ہے نہ بعد میں ملتی ہے۔ یہ رفیقہ حیات جب دنیا سے رخصت ہوئی تو یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں، طبیعت میں بھی اس کا اثر آیا، بہت یاد کیا کرتے تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے، واقعات میں آتا ہے، ازواج مطہرات فرماتی ہے جب کوئی موقع آوے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے خدیجہ تو ایسی تھی، خدیجہ تو ایسی تھی، خدیجہ تو ایسی تھی، یاد آتے تھے۔ تو یہ ایک تسلی، اپنے آپ کو تسلی دے رہے تھے۔ حضرت خواجہ ابو طالب جو آپ کے عم محترم ہے، چچا ہے، ایمان نہیں لا سکے، لیکن دین کے سلسلے میں اپنی بس کی جو محنت اور مدد تھی ضرور کی۔ اسی لیے موت کے وقت بھی سمجھانے کے لیے تشریف لے گئے، انتقال کے بعد بھی، یعنی کہا جاتا ہے کہ اللہ سے تخفیف کی دعائیں کہ عذاب میں تخفیف، اور یہ دونوں حادثے ایک سال میں پیش آئے تو تاریخ نے اس کو عام الحزن کہا ہے کہ یہ غم کا سال، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور کار نبوت میں جس مشن اور عظیم کام کو لے کر آئے تھے، اس میں جس چیز نے بڑا تعاون پیش کیا، وہ دونوں سہارے ظاہری روٹ گئے، دنیا سے چلے گئے، تو اس سال کو عام الحزن کہا گیا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو آپ کے صاحبزادے ہیں، 18 مہینے کے وقت ان کا انتقال ہو گیا تو حاضری ہوئی، گود میں لیا، چوما اور کہا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اور آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا دل میں غم ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، لیکن اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہاں تھے کہ حضرت آپ اور رونا، آپ پر بھی یہ کیفیت طاری ہو رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، یہ غم کے آنسو ہے، محبت کے آنسو ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ایسے حادثات پر غم کا ہونا، آنکھوں سے آنسو کا نکلنا، یہ فطری چیز ہے، جب تک وہ شریعت کے دائرے میں رہتی ہے اجازت ہے۔ ہم کو یاد ہے کہ جامعہ کو جب پہلی مرتبہ ختم بخاری ہونے کا موقع تھا، اس کی تیاریاں چل رہی تھی، اس موقع پر ایک حادثہ پیش آیا اور جامعہ کے 2 قدیم اور عظیم اساتذہ اس حادثے کے شکار ہوئے، اور ان میں حضرت الاستاذ مولانا سلیم صاحب اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آخری سانسیں اپنی لے رہے تھے اسپتال میں۔ ان کی اہلیہ محترمہ وہاں پہنچی تو ظاہری بات ہے میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اور محبتوں کے جو رشتے ہوتے اسے چھپائے نہیں۔ اس وقت وہ دھاڑے مار کے ان کی اہلیہ نے، ہماری امی جان، رونے لگی، لوگ چپ کرانے لگے۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا نہیں، رونے دو ان کو، رو لینے دو ایک مرتبہ۔ پھر جب رو کر تسلی ہو گئے، اس کے بعد آگے کی بات کہ بھئی ایسا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے، سمجھایا گیا۔ تو غم ہوتا ہے اور آدمی اس میں رو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن نوحہ خوانی نہ ہو، مرحوم کی صفات میں مبالغہ آرائی نہ ہو، شریعت کا دامن چھوٹنے نہ پاوے،
سر نہ پیٹا جاوے، سینہ نہ نوچا جاوے، کپڑوں کو پھاڑا نہ جاوے، اس طرح کا سوگ نہ منایا جاوے جس کی اجازت نہیں۔ یہ تو شریعت کا احسان ہے، چونکہ ہماری شریعت فطری ہے، اس لیے یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ فطرت کی جو چیز ہے شریعت میں اس کی اجازت نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں، فطرت اپنی حد سے آگے بڑھے اسی کے لیے شریعت ہے کہ شریعت فطرت کو لگام دیتی ہے۔ تو اسی موقع پر بھی کہ غم فطری ہوتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، وفات ہوئی، کتنا بڑا حادثہ تھا۔ صحابہ کی، بڑے بڑے صحابہ کی اس وقت کیا کیفیت تھی، اس وقت موقع نہیں عرض کرنے کا، کیا کیفیت تھی۔ اور ایک شعر نقل کیا جاتا ہے اس وقت کے لیے، حضرت فاطمہ کی طرف منسوب کر کے، حالانکہ یہ محل تحقیق ہے لیکن نسبت انہی کی طرف کی جاتی ہے۔ وہ شعر ہے: صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ فاطمہ فرماتی ہے کہ میرے اوپر مصیبت کے وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر دن پر ٹوٹتے تو دن رات ہو جاتے۔ اور بخاری شریف میں جب تدفین ہو گئی، فاطمہ رضی اللہ عنہا نے غالباً حضرت انس کو کہا کہ تمہارا جی کیسے چاہا قبر پر مٹی ڈالنے کا، کہ جن کی خدمت کرتے رہے تمہارا جی کیسے چاہا کہ اتنی عظیم شخصیت کی قبر پر تم مٹی ڈال کر آ گئے۔ تو حضرت انس تو خاموش رہے، لیکن حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ لکھا ہے کہ بہت سارے موقع ایسے ہوتے ہیں وہاں جذبات پر شریعت کو ترجیح دینی پڑتی ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ تدفین ہوگی، اب آپ کا دل چاہے نہ چاہے آپ کو یہ برداشت کرنا پڑے گا۔ تو ہمیں اپنوں کو اپنے ہی ہاتھوں مٹی میں دفن کرنا ہے، کرتے رہیں گے، ایک دن آئے گا کہ ہمیں بھی اسی طرح دفن کر دیا جائے گا۔ جانا ہر ایک کو ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ یہ کس کے بارے میں فرمایا؟ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ سجتی۔ اتنی بڑی ہستی، ان کو اللہ کہہ رہے آپ سے پہلے بھی کسی کے لیے ہمیشگی نہیں تھی کہ جو یہی رہے۔ وما محمد الا رسول، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، انتقال ہوا۔ سارے صحابہ کی کیفی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت پڑھی، صحابہ کہتے ہیں ایسا لگا کہ آیت آج اتری ہے۔ تو انتقال تو ہر ایک کا ہونا ہے، آج ان کی کل ہماری باری ہے، کسی کو موت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ تو فطری غم، اور فطری غم ہی کے لیے ایسے موقع پر تعزیت کا حکم دیا گیا، چونکہ غم ہوگا اور تعزیت سے صاحب واقعہ کو تسلی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف الحدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعزیت نامہ جو انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کے انتقال پر لکھا تھا یا لکھوایا تھا، اس کو لکھا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل یمن میں تھے، بچے کا انتقال ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا خط لکھ کر تعزیت نامہ، اور کہا کہ صبر کرو اور صبر پر اجر ملے گا، اور جو نعمت اللہ کی ہے اس پر شکریہ ادا کرو۔ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی۔ جزا فضا، آہو بکا، بے صبری، شکوہ شکایت بالکل زبان پر نہ آنے پائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا تو گیا ہے لیکن جزا فضا اور بے صبری کی وجہ سے جو اجر ملنا تھا وہ بھی چلا جاوے۔ تو ہمیں جزا فضا نہیں، صبر کے ساتھ رہنا ہے۔ ہم بھائی سہیل کو، ان کے خانوادے کو، اور یہاں آئے ہوئے جمی مہمانوں کو، اور چونکہ یہ ہمارا بھی غم ہے تو ہم اپنے آپ کو بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں صبر کرنا ہے، جزا فضا سے گریز کرنا ہے۔
اس کے بعد آگے کئی احکام دیے کہ کیا کرنا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے تعزیت ہونی چاہیے۔ اسی طرح میں نے دعا پڑھی شروع میں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے ساتھ دعا پڑھی کہ اے اللہ ہم تجھ سے اس مصیبت میں ثواب کی امید رکھتے ہیں، اللہم انی احتسب لک فی مصیبتی واجرنی فیہا، اور مجھے اس میں اجر عطا فرما۔ اجر تو ملنا ہی ملنا ہے صبر پر، لیکن اس کے بعد حضور، چونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑی تسلی کی بات سنتا ہے، صبر کرتا ہے، پھر وہ غم ابھر کر آ جاتا ہے، پھر کوئی تسلی دیتا ہے، پھر غم ابھر کر آتا ہے، اور کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ آدمی کا دامن صبر کا ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، اور کبھی کچھ بول دیتا ہے یا کچھ کر جاتا ہے تو یہ نتیجتاً اس کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ ابدلنی خیرا من، کہ اللہ اس سے اچھا دے دے۔ تو ہم بھائی سہیل کے لیے، یعنی ہم ان کو یہی کہتے ہیں اور ان کی طرف سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرماوے، جو ان کے لیے دنیا میں بھی سرخ روئی کا ذریعہ بنے اور آخرت میں بھی سرخ روئی کا ذریعہ بنے۔ اسی موقع پر علماء نے دعائیں بھی لکھی ہے، دعا کہ ہمیں ایسے موقع پر بھائی سہیل کو، ان کے خانوادے کو یہ دعا دینی چاہیے، اعظم اللہ اجرک، کہ اللہ تمہارے اجروں کو بڑھا دے وے، وَأَحْسَنَ جَزَاءَك، اور تمہارے بدلے کو بہترین بنا دے وے، رحیم میتک، اور تمہاری میت پر رحم فرماوے، وَأَكْسِرْ عَدَدَك، اور تمہاری اولاد میں اضافہ فرماوے۔ تو ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح تعزیت کرنا مسنون ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی تعزیت کرتا ہے تو اس کو جو صبر کا بدلہ ملا ہے وہ اس تعزیت کرنے والوں کو بھی ملتا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ اگر کسی کا بچہ انتقال کر گیا اور اس کی ماں کی کوئی تعزیت کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں اس کو چادر عنایت فرماتے ہیں۔ تو ہم اس موقع پر حافظ سعد کی والدہ کی بھی تعزیت کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو تسلی بھی دے، مرحوم کی مغفرت کا بھی ذریعہ ہو، اور ہم سب کے لیے آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ چادر کا بھی انتظام فرماوے۔ تو یہ تعزیت ایک فطری چیز ہے جو، اور غم تو ہر ایک کو کسی نہ کسی درجے میں لاحق ہوتا ہے، لیکن ایسے موقع پر جیسے کہ شروع میں بھی عرض کیا، رضا بالقضاء، کہ اللہ کے فیصلے پر راضی۔ علماء نے لکھا ہے، مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ 3 عالم ہیں۔ ایک عالم ایسا ہے جہاں راحت ہی راحت ہے، جس کو ہم جنت بولتے ہیں۔ ایک عالم ایسا ہے جہاں تکلیف ہی تکلیف ہے، جس کو دوزخ بولتے ہیں۔ ایک عالم یہ ہے جہاں تکلیف بھی ہے، راحت بھی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کے ساتھ مسائل جڑے ہوئے ہیں، کبھی خوشی کبھی غم، لیکن اس موقع پر دنیا میں ہر ایک سے واسطہ پڑے گا مصیبت کا، تو کافر کے رویے میں اور مومن کے رویے میں فرق ہونا چاہیے۔ اور مومن کا رویہ اس موقع پر رضا بالقضاء کا ہے، مرضی مولا از ہما اولا، اللہ جس حال میں رکھنا چاہے ہمیں آپ کو، اس پر ہمیں خوش رہنا چاہیے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے حضرت ذوالنون مصری کو، تاکہ اس آدمی کو کیا آپ خیریت پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق ہی سب کچھ چل رہا ہے؟ تو اس آدمی کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ جملہ تو کسی نبی سے بھی نہیں سنا، کسی ولی سے بھی نہیں سنا، کسی صحابی سے بھی نہیں سنا، کہ سارا نظام میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ اور واقعی میں عجیب جملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت اس کا فلسفہ سمجھا دیجئے۔ تو انہوں نے بڑی اچھی بات فرمائی، اللہ کرے ہمیں بھی سمجھ میں آ جاوے۔ کہا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا ہے، میری وہی مرضی جو میرے مولا کی مرضی، تو وہ جو کرتا ہے میری مرضی کے مطابق ہے۔ اللہ خوش رکھے تو میں خوش، اللہ غمگین رکھے تو غمگین۔
لیکن اللہ جس حال میں رکھے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں ہم اللہ سے خوش ہیں، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ بلکہ حدیثوں میں آیا ہے کہ جب کسی کا جگر پارا لے لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو پوچھتے ہیں کہ بھئی تم نے فلاں کے بچے کی روح قبض کر لی؟ تاکہ جی حضرت کر لی۔ تاکہ پھر ان کے گھر والوں نے کیا کہا؟ تاکہ انہوں نے حمید واسترجع، تعریف کی اور انا للہ پڑھا، تو فرشتوں کو اللہ حکم دیتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموا بیت الحمد، کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ تو ہمیں ایسے موقع پر صبر کرنا ہے۔ ہم بھائی سہیل کے حق میں، ان کے خاندان کے حق میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ایک دن ہر ایک کو جانا ہے، جانے سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ اور تعزیت کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک فطری چیز ہے، مسنون چیز ہے، مستحسن چیز ہے، اور لکھ کر بھی تعزیت کی جا سکتی ہے، جو یعنی مل کر بھی تعزیت کی جا سکتی ہے، اور زبانی بات چیت پر بھی تعزیت کی جا سکتی ہے۔ اور اگر علاقے میں ہی ہے تو 3 دن کے اندر اندر کر لینی چاہیے، اور اگر علاقے سے باہر ہے تو 3 دن کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اور کہا کہ خاص طور پہ کسی مجلس کے انعقاد کی ضرورت نہیں ہے، بسا اوقات اس میں کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہے جو خلاف شرع ہوتی ہے، تو چونکہ علمی مجمع ہے اس لیے مجلس کی حقیقت اس کے حکم سے واقف ہونا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آخری بات، جیسا مولانا مبین صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ بھائی سعد تو اللہ کے پاس چلے گئے، جس غم کو جھیلنا تھا بھائی سہیل اور ان خانوادے کو وہ برداشت کر رہے، اللہ ان کو صبر دے دے۔ لیکن اس موقع پر ہم سب کو اپنی موت یاد کرنے۔ ایک اللہ والے ایک جنازے میں جا رہے تھے، کسی نے کہا کہ بھئی کس کا جنازہ ہے؟ تاکہ تیرا جنازہ ہے، اور اگر تجھے برا لگے تو یہ میرا جنازہ ہے۔ تو ہمیں اس موقع پر موت کی نظم میں، آخرت والی نظم میں جو بھی کہا گیا وہ ہمارے لیے تھا، جانے والا کو اس کو سننے آنے والا ہے، یہ ہمارے لیے تھا۔ اور اگر ہم موت کے استحضار کے ساتھ، بعض کتابوں میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو شخص دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں وقتاً فوقتاً ہر نماز کے موقع پر یا اس طرح کے موقعوں پر اپنی موت کو یاد کرنا ہے۔ اور موت تو ایک تحفہ ہے، آج مجھے کل کسی اور کو جانا ہے۔ جیسے ایک تعمیر کرنے والا اینٹوں کو رکھتا ہے تو ایک اینٹ پہلے دوسری اینٹ بعد میں، گھروں میں الماری ہوتی ہے، کچھ سامان کو پہلے رکھا جاتا ہے کچھ سامان کو بعد میں رکھا جاتا ہے۔ تو پہلے حضرت حافظ سعد کی باری تھی، اب ہماری باری ہے، آج نہیں کل ہم سب کو مرنا ہے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا یہ عقل مندوں کی نشانی ہے، اور ہم سب الحمدللہ عقل مند ہیں، اس لیے ہم سب کو اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ کل گھر پہ بات ہوئی تو 2 نوجوانوں الگ الگ وقت میں، یعنی بیماری کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کا بلاوا آیا، اللہ کو پیا۔ ایک دوست رات کو سوئے 12 بجے، صبح اٹھ ہی نہیں پائے، جو ہم سے چھوٹی عمر کے تھے، اور ایک ہمارے ساتھ کھیلنے والے تھے جن کا کل ہی انتقال ہوا، اللہ ان کی بھی مغفرت کرے۔ صبح کہا کہ ہلکا سا درد ہے، ڈاکٹر کو بتانے لے گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ ہم معذور ہیں۔ تو یہ واقعات ہم سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ کوئی کسی بھی وقت انتقال کر سکتا ہے، کوئی موت کے لیے نہ سفید بالوں کی ضرورت ہے، نہ پیروں کے لنگڑانے کی ضرورت ہے، نہ بیماریوں کے انبار کی ضرورت ہے، آدمی چلتا پھرتا بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی حافظ سہیل کو اور ان کے خانوادے کو صبر عطا فرماوے، حافظ سعد کی مغفرت فرماوے، اور ہم سب کو دیدہ عبرت عطا فرماوے۔ انہی چند کلمات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔